الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد احمد صاحب بہاولپوری کے بیانات میں سے مورخہ 29 جولائی 2010 کا بیان۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان پر رحم اور فضل فرما کر انسان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے وہ عظیم نظام دعوت و تبلیغ کہلاتا ہے۔ اس عظیم نظام کے مقرر کرنے کی وجہ اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ انسان کی رہنمائی اور رہبری ہو جائے اس راستے کی طرف جس میں اس کی دنیا اور آخرت میں بھی عافیت ہو۔ اللہ نے یہ نظام دیا ہے، اس نظام کے چلانے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا گیا تو اس نظام کو امت مسلمہ کی طرف منتقل کیا گیا۔ یہ امت اس نظام سے تیسری صدی تک واقف رہی اور اس دعوت و تبلیغ کے نظام سے اس امت نے دنیا کی رہنمائی اور رہبری کی، اور انسانوں کو موقع ملا کہ وہ پریشانی، مصیبت اور حالات کے بگاڑ سے نکل جائیں تاکہ پھنسے ہوئے انسانوں کو راستہ مل جائے جس میں عافیت ہے۔ تیسری صدی کے بعد پھر مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا، حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ گئیں اور کافروں کو قتل کرنا ان کا مقصد بن گیا۔ یہ جو مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں یہ تیسری صدی تک کے مسلمانوں کی اولاد ہیں۔ اس کام کو چھوڑ کر اس امت نے انسانیت کو پھنسایا اور خود بھی مصیبتوں میں پھنس گئی۔ یہ کام صرف نماز اور روزہ کی طرف بلانا نہیں ہے۔ ہمارے پھرنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھانے والے ہیں۔ اس کام کا مقصد یہ ہے کہ ساری امت اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور ساری انسانیت کو عافیت کا راستہ بتانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں سب کو اللہ کی طرف موڑنا ہے اور ساری امت کو اس کام پر لانا ہے اور صاحب دعوت بنانا ہے۔ جس بستی میں جائیں ساری بستی کو اس کام پر لگانا ہے۔ اگر یہ مقصد سامنے نہیں تو یہ کام کیسے چلے گا؟ یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلافت اور بعد میں انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ رہی تھی۔ اس کے لیے انسانوں کی منت سماجت کر رہی تھی۔ اس کام کا مقصد کہ یہ امت اس طرز پر آئے جس طرز پر پہلے دور میں امت تھی اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی تھی۔ مجھ سے یعنی مولانا محمد احمد صاحب سے کسی نے کہا کہ جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو خود اللہ کے بنو اور دوسروں کو اللہ کا بناؤ، اس کے لیے وقت مانگتے ہیں تو لوگ بھاگتے ہیں۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ لوگ صرف تقریریں سننے آتے ہیں، تقریر سنی اور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اس کام کو کرنے کی نیت سے تھوڑو آتے ہیں۔ یہ امت صاحب دعوت اور تیسری صدی تک یہ دعوت کا کام چلا ہے۔ اب امت کو اس عظیم محنت کے لیے بلایا جا رہا۔ 3 چلے اس کام پر آنے کے لیے ہیں۔ اصل ساری زندگی اس پر آ جائے اور ہم میں وہ درد پیدا ہو جائے جو صحابہ کرام میں تھا کہ کس طرح انسانیت دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس کام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 4 باتیں۔ پہلی، یہ انسان اس دنیا کا رہنے والا نہیں ہے، اس کو سزا کے طور پر یہاں بھیجا گیا ہے۔ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے۔ انسان کو 2 زندگیاں دی گئی ہیں، ایک عارضی اور ایک مستقل ابدی زندگی۔ یہ دنیا عارضی اور آخرت مستقل زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک مسافر کی طرح ہے جو سائے میں ٹھہر جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر اپنے سفر پر چل پڑتا ہے۔ انسان کو یہاں اللہ کی ملاقات اور اللہ کے بننے کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فیصلہ یہاں ہوگا اس زندگی پر کہ یہ انسان جہنم کا یا جنت کا ہے۔ آخرت میں 2 زندگی ہیں، ایک اہل جنت کی اور ایک اہل جہنم کی۔ اہل جنت 2 قسم کے ہوں گے، ایک وہ ہیں جو سابقین اور مقربین ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کی ملاقات کے لیے دن رات اللہ کے بننے کی محنت کرتے ہیں اور ہر اس تقاضے پر چلتے ہیں جو اللہ کے قرب کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے درباری اور مصاحب ہوں گے۔ دوسرا طبقہ اصحاب الیمین،
یہ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، رات دن احکامات کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ کے درباری نہیں اور اللہ کے مصاحب بھی نہیں بن سکتے، ان کو اللہ رب العزت کی کبھی کبھی زیارت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے درباری اور مصاحب نہیں ہیں۔ جہنم والے دو طرح کے، ایک جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کفر و شرک کیا، دوسرے وہ مسلمان ہوں گے جو زندگی کافروں کی طرح گزاریں گے۔ ان مسلمانوں کا رہنا سہنا، لباس، شکل کافروں کی طرح ہوگی، چاہے کافر ہوں یا کافروں کی زندگی والے مسلمان ہوں، یہ جہنم والے ہیں۔ شیطان بھی قسم کھا کر آیا ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ شیطان بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل جائیں گے۔ اگر ایک دفعہ جہنم میں داخلہ ہو گئے تو کم سے کم 50,000 سال جہنم میں رہنا پڑے گا۔ آخری بات اللہ پاک نے جو بتائی ہے کہ یہ دنیا جس میں رہتا ہے یہ تیرے رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ تو میرا ہے یا نہیں۔ اگر میرا بن جاتا ہے تو ضمانت دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی عافیت سے اور آخرت میں بھی تیرے لیے عافیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور تم اللہ کے حکم کے ماننے والے ہو اور اللہ کی ملاقات کی تیاری میں ہو تو سمجھ لو کہ جنت کا سایہ پڑ رہا، اگر ایسا نہیں تو جہنم کا سایہ پڑ رہا، جس میں آفات، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بنتا ہے یا نہیں، وعدہ صرف ان کے لیے ہے جو اس کے بن جائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا، کافروں پر غلبہ، اپنی نصرت کا، یہ سارے وعدے ان کے لیے ہیں جو اللہ رب العزت کے بن گئے۔ جو اللہ کے بن جائیں ان کی پہچان کہ تیرا دل ہر کام میں اللہ رب العزت کو دیکھتا ہے تو اللہ کا ہے۔ اگر دل اللہ کو نہیں دیکھتا تو دل بیوی بچوں کی کاروبار اور حکومت کی طرف جھانکتا ہے تو اللہ کا نہیں ہے۔ تیرے بدن سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ہر حکم میں تو بیوی بچوں کاروبار کو دیکھ کر چلتا ہے یا اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلتا ہے؟ بیوی بچوں کاروبار کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑتا ہے۔ تیرا باپ آدم نبی ہے لیکن حکم کو توڑ کر وہ جنت میں نہیں رہ سکے، تو اللہ کے حکم کو توڑ کر جنت میں کیسے جا سکے گا؟ اگر اللہ کے حکم کو توڑ لیا تو معافی مانگ اور آئندہ صحیح زندگی گزار، تو میں ایسا کر دوں گا جیسا کہ تو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایسی توبہ جیسے تیرے باپ نے ایک توبہ کی ہے کہ 40 سال آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی اور رو رو کر زندگی گزاری۔ انسانوں کو شیطان کے چکر میں ڈال دیا ہے کہ یہاں مزے کر، آخرت میں دیکھا جائے گا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا نظام اللہ رب العزت نے انسان پر رحم کہا ہے کہ کل کو آ کر یہ نہ کہے کہ آپ آقا تھے، مالک تھے، رحیم تھے، آپ ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ تو بتا دیتے۔ اس لیے رسولوں کو بھیجا تاکہ یہ کل قیامت میں آ کر حجت بازی نہ کر سکے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ جو دعوت و تبلیغ کے نظام کو اپنا نظام بنا لیتا ہے وہ عافیت میں، اور جو اس نظام کو نہیں اپناتا وہ یہاں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان۔ اس نظام پر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ان کی دعائیں نبیوں کی طرز پر قبول ہوں گی، دشمنوں پر غلبہ نبیوں کی طرز پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ دوسری بات بھی سمجھا کر جاؤ کہ اگر اس نظام پر نہیں آتے تو کافروں کو ان پر مسلط کروں گا، اور سارا مسئلہ اللہ کا بن کر چلنے میں ہے۔ دنیا میں ساری ترقی اور بلندی وہ اللہ کے بن کر چلنے میں ہے، لیکن غلبہ کافروں پر اور بلندی کے سب سے اوپر بن کر رہیں گے، یہ وہ اللہ کے بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بنانے پر بھی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوب دیکھیں جو انہوں نے لکھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو جو ایران فارس نے بھیجا تھا کو پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ 10,000 فوج ہے، دشمن لاکھوں کی تعداد ہے۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا تھا۔ اگر آپ غلبہ چاہتے ہیں تو آپ کو فوج اور بھیجنی پڑے گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اے سعد،
مدینہ کی طرف دوبارہ نصرت اور مدد کی طرف نہ دیکھنا، میں نے مدد کرنے والا تمہارے ساتھ کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں، ان احکامات کو پورا کرو۔ اگر تمہارے اور ساتھیوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہیں تو دشمن پر یقینی کامیابی پر ہے۔ دوسرا نظام ہے، اپنے 10 ساتھیوں کو تیار کرو اور ان کو کسریٰ کے پاس دعوت کے لیے بھیجو، وہ دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو سینے سے لگا لینا، اور اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے اور مقابلے پر آتے ہیں تو انہیں مقابلے پر اللہ رب العزت خود آ جاتے ہیں، اور اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ شکست کھائیں گے۔ اس زمانے میں جتنے مجاہدین ہیں اتنے کبھی نہیں تھے، لیکن مار کھا رہے اس لیے کہ ساتھ دعوت نہیں ہے۔ احد کی لڑائی میں یہ میدان میں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے ٹوٹنے پر احد میں فتح کو شکست میں بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ابوبکر موجود، لیکن شکست۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے 10 آدمی کسریٰ کے پاس بھیجے، انہوں نے ادھر فوج کھڑی کر دی تاکہ یہ مرغوب ہوں۔ انہوں نے دعوت دی کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارا ایک ہی خالق اور مالک ہے، ہمارے اندر اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا ہے کہ تم ادھر ادھر دھکے کھانے کی بجائے ایک اللہ کے بن جاؤ۔ ہم نے ان کی بات مان لی، ہم بدل گئے، ہم اسی پیغام کو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں تاکہ تم مسلمان ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو۔ بادشاہ نے ارکان نے حکومت کو کہا کہ انہوں نے کیسی پکی بات کی ہے، لیکن وہ ارکان حکومت غرائے، تو بادشاہ نے بات کو فوراً بدلا کہ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ آپ ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں، ہم اپنے سیاستدانوں، فوج اور عدلیہ کے ججوں کو جمع کریں گے اور ان کے سامنے آپ کی لائی ہوئی بات کو رکھیں گے، پھر آپ کو جواب دیں گے۔ صحابہ نے کہا ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام مقرر کر دیا ہے، پہلی چیز اللہ کے دین کو قبول کر لو، یہ نہیں تو دوسری چیز ہم مل جل کر رہیں گے، تمہیں ٹیکس جزیہ دینا پڑے گا، ہمارے ساتھ رہ کر دیکھو، اگر یہ بھی تم قبول نہیں کرتے تو تیسری چیز مقابلہ ہے، اگر مقابلے پر آتے ہو تو یہ مقابلہ اللہ رب العزت سے ہوگا، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہم تو صرف درمیان میں کھڑے ہوں گے، مقابلہ تو صرف اللہ سے ہوگا۔ اگر تم ہمیں کام سے روکو گے اور مقابلے پر آؤ گے تو یہ مقابلہ تمہارا اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگا۔ اس پر بادشاہ نے دھمکی کی کہ میں کل اپنے جرنیل رستم کو بھیجوں گا جو تمہیں قادسیہ کی خندق میں دفن کر دیں گے۔ لڑائی ہوئی، 10,000 صحابہ نے فتح حاصل کی۔ کسریٰ نے جب رستم سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میرے سارے لشکر کا سامان ہتھیار ان کے نبی چھین کر لے گیا، چلا گیا، رات کو وہ آیا اور ہمیں نہتہ کر دیا۔ سنلقی فی قلوبکم، کافروں کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ سارا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے بنتے ہیں اور اللہ کے بناتے ہیں، جو اس راستے میں شہید ہوں گے وہ میرے پاس آ جائیں گے اور نعمتوں والی جنت میں رہیں گے، اور جو باقی بچیں گے ان کو غلبہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ 3,006 لاکھ کافروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے، یہ مقابلہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ 1.5 لاکھ مارے گئے، 1.5 لاکھ قید کیے، 3 لاکھ بھاگ گئے۔ یہ کافروں کا مورخ کہتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں کہ تھوڑی تعداد والوں کو اکثریت والوں پر غلبہ دے دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اخیر تک یہ کارروائی ان کے لیے کی ہے جو اس کے نمائندے تھے۔ اگر نمائندے پر کسی نے ہاتھ ڈالا تو اس کو اللہ رب العزت نہیں چھوڑتے۔ ابدیت پر جنت کا وعدہ ہے، ایک ہے نمائندہ جو انسانوں کو اللہ کا بنانے کے لیے پھر رہا، اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہاں بھی اوپر رکھیں گے اور آخرت میں اجر عظیم۔ اس لیے ہمیں بدلنا پڑے گا، اللہ کا نظام نہیں بدلے گا۔ بنی اسرائیل بھی اسی چکر میں تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور فرعون نہ اللہ کو مانتا ہے نہ نبی کو مانتا ہے، اور وہ ہم پر ظلم کر رہا، اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ اپنی زندگی بدلیں،
جب تک ان کی زندگی نبی کے طرز پر نہیں ہوتی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس پر انہوں نے تیزی سے زندگی بدلی۔ بنی اسرائیل نے کوئی جلوس نہیں نکالا، پارٹی نہیں بنائی، بلکہ انہوں نے زندگی بدل لی تو اللہ رب العزت نے کارروائی کی۔ کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی جوؤں کا۔ یہ آپ ایک واقعہ بھی نہیں بتا سکتے انسانی مار سے کفر نے مار کھائی ہو۔ کفر ہمیشہ ضرب ربانی سے مار کھاتا ہے۔ اللہ رب العزت جب ضرب کفر پر پڑتی ہے تو کفر سینکڑوں سال تک اٹھ نہیں سکتا۔ اللہ کی ضرب سینکڑوں سال تک پڑتی ہے۔ جنگ حنین میں کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہ آئی۔ پہلے ہی والا میں بجائے فتح کے شکست کھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ رہ گئے، باقی ادھر ادھر بھاگ گئے، منتشر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر کافروں کی طرف پھینکی اور کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کو شکست ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کارروائی ہم نے کی ہے، ہاتھ آپ کا، کارروائی اللہ نے کی ہے۔ ہم اس وقت کارروائی کافروں کے خلاف خود کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کارروائی کرانا نہیں چاہتے۔ عمل کا درجہ بعد میں ہے، پہلے نیت ہے۔ جس کے دل میں اللہ نے اس کام کے حق ہونے کو ڈالا ہے وہ پہلے نیت کرے کہ میں آج سے اللہ رب العزت سے وعدہ کرتا ہوں تیری مخلوق کو تیرا بنانے کے لیے ساری انسانیت میں جاؤں گا۔ ساری امت نے اس کام کو ادا کرنا ہے۔ ساری امت کو دوبارہ صاحب دعوت بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں افراد نہیں ہیں، پوری امت ہے۔ یہ دعوت کا کام پوری امت کے ذمے ہے۔ ایک نیت کی یہ ذمہ داری میری زندگی میں سب سے اوپر ہوگی، باقی اپنے سب کام نیچے۔ دنیا کے کام چھوڑنے کو نہیں کہتے، اس ذمہ داری کو کر، تیرے کاموں میں کفایت اللہ رب العزت کر دیں گے۔ جو ذمہ داری انبیاء کی نیابت میں دی گئی یہ اوپر رہے گی۔ اس ذمہ داری کے ذریعے سے جو زندگی لانی ہے وہ نبی کی زندگی ہے۔ یہ نیت بھی کریں کہ غیروں کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے نبی والی زندگی اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ یہ بات مشکل ہے۔ آج کا لباس، شکلیں جن کی بنا رکھی ہیں ان کو چھوڑنا مشکل ہے۔ پوچھو محبت کس سے تو کہیں گے نبی سے، نبی سے محبت، لیکن نبی کی زندگی پسند نہیں تو خواہش کو قربان نہیں کر سکتا تو نبی پر زندگی کیسے قربان کرے گا؟ وہ تو صاحب تقویٰ بن کر جان دے تو یہ اللہ کے ہاں قبول ہے، ورنہ نبی کی زندگی اختیار کیے بغیر جان دینے کو وہ دیکھتا بھی نہیں۔ اگر زندگی تقویٰ والی نہیں ہے، نبی کی زندگی اور نبی کی محنت، یہ نبی کی محنت میں ڈالنے سے آتی ہے، یہ نہ یہ درس سے آتی ہے نہ مدرسوں سے آتی ہے۔ اس لیے حضرات کہتے ہیں کہ جس محنت میں لگے ہوئے ہوں ان دنیا کی محنت سے کی وجہ سے نبی کی محنت سے مناسبت نہیں رہی۔ نبی والی محنت جو صحابہ رضوان اللہ کے دور میں تھی، اس محنت کو سیکھنے کے لیے عمر میں 4 مہینے، سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی تعلیم، مشورہ، جو اس ترتیب کو اپنا لیتا ہے اس کے لیے اللہ آگے کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے وہ ملک میں 2 سال کام کر لیا، وہ ملکوں میں جا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں۔ فرمائیں اس کے لیے یہ مطالبے کا وقت بھاگنے کا نہیں ہوتا، یہ مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات اللہ مستقل طور پر نکال دیتے ہیں۔ سنبھل کر چلو، دل میں ڈالنا یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کو ضائع نہ کرو، کچھ نہ کچھ ارادہ کرو، سال 7 مہینے کے لیے پیش کرو۔ فرماؤ حوصلے اور ہمت سے۔